الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أصحابه: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی مجلس میں ہمارا موضوع ہے قربانی. قربانی جو بظاہر ایک جانور کو اللہ کے نام پہ پیش کر دینا ہے. اللہ کے نام پہ اللہ کے بندے آدم علیہ السلام اور ابتدائے انسانیت سے ہی یہ سنت اللہ نے قائم کر دی. قربانی کے بارے میں دو امر یاد رکھنے چاہیے. پہلا یہ کہ محبوب اعظم کے لیے جو اللہ کی ذات ہے، محبوب ترین چیز کو پیش کر دینا، یہ ہے قربانی کا فلسفہ. اب آپ دیکھیں کہ حابیل و قابیل کا جب ذکر کیا قرآن نے، قربا قربانا، دونوں کی قربانی کا ذکر ہے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اس لیے دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو اللہ کے لیے ہو، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اخلاص عمل، اخلاص نیت اور محض اللہ کی رضا، اس کا امر اللہ نے ابتدائے انسانیت سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور تمام امتوں کو دیا. تو اب حابیل و قابیل میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی کہ اس میں اخلاص تھا، اللہ کے لیے تھی، اور دوسری کی ناقبول ہوئی. دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی دینے والا بندہ جب اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی محبوب چیز کو محبوب اعظم کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کے اندر نیت میں اخلاص ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی محبوب چیز اللہ کے ہاں پیش کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، اس کی روح کیا تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی. سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو مانگ مانگ کے لیا تھا. رب ہب لی من الصالحین، مانگا اللہ سے. جب اللہ نے دیا تو وہ طلب پہ ملنے والا اور دعا پہ ملنے والا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار بچہ دیا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ بوڑھے باپ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں محبوب ترین چیز اولاد ہے، چلتی پھرتی نظر آئے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا خواب دکھایا؟ قال انی ارا فی المنام انی اذبحک، کیا بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اب یہاں سے یہ سوچیں کہ محبوب ترین چیز شے کو
جب محبوب آدم کے لیے آپ پیش کریں گے تو یہ اصل قربانی کی حقیقت ہے، اور پھر وہ پیش کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کیوں؟ اس کو بھی بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کی سنت ہونا اس کو ذرا سمجھیں۔ اب ابراہیم نے نہ شیطان کی مانی، نہ اپنے نفس کی مانی، نہ بیوی کی مانی، اور بیٹا بھی حلیم، بالکل مطیع اور فرما بردار۔ اسلما، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والے۔ فلما اسلما، دونوں نے سپرد کر دیا۔ باپ نے تمام محبتیں اپنے محبوب آدم کے لیے، محبوب ترین بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا لیا، چھری پکڑ لی۔ اب جب یہاں تک پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اظہار کر دیا لوگوں کے سامنے، ابراہیم کے سامنے، اور اسماعیل کی اطاعت اپنے رب کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اور ابراہیم کی اطاعت اپنے باپ کے لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم قربانی، بہت عظیم ذبیحہ انہیں عطا کیا۔ تو اگر اللہ کے بندے اس سنت کو اس طرح ادا کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہی اجر دے گا۔ اور پھر بڑا لمبا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا، اور آخر میں فرمایا کہ ابراہیم کے ذکر ہم نے قیامت تک باقی رکھے۔ اب آپ دیکھیں، ابراہیم اللہ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں کہ تمام امتیں ان کی تکریم کرتی ہیں، یہود، نصارہ، اہل اسلام، بلکہ مشرکین مکہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ تو اب یہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ محبوب آدم کے لیے محبوب ترین چیز کو انتہائی اخلاص کے ساتھ پیش کرنا یہ قربانی ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اس سنت کو اللہ نے ہر امت میں جاری فرمایا۔ تو اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آج کل بعض اذہان میں جو ایک انحراف آ گیا اللہ کے حکم سے، اور لوگ بدائل تلاش کرنا شروع ہو گئے، جی کیا فائدہ ہے قربانی کا، اتنے ذبح، اتنا گوشت، اس کا بدل تلاش کرو۔ اب ہم لوگ جب دنیا کے اندر مہنگی ترین چیزیں خریدتے ہیں اپنی عیش و عشرت کے لیے اور آرام کے لیے، تو وہاں کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں یہ خرید رہے ہیں، آپ بیماروں کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں۔ یہاں فلسفہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بندوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کو کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے حسنہ، اور الی آخر ہی جو حدیث ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اسی طرح پورا کیا جائے، یہ ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ کے احکام کو اپنی عقل سے بدائل تلاش کرنا، اور عقل انسانی جو ہے اس کے اندر یہ انحراف اور الحاد آ جائے کہ وہ اپنی سمجھ سے اللہ کے احکام کو تبدیل کرے، جیسے کہ بعض آج کے دور میں لبرل لوگ جو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، جو شریعت کی عظمت کو نہیں جانتے، جو اللہ کے احکام اور ان پر ملنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کو نہیں جانتے، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم نہیں کرتے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دلوں کے اندر جو انسانوں کے تقوی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور شعائر کی تعظیم ہو۔ تو یہ قربانی ایک اللہ کے شعائر میں سے شعیرہ ہے، اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے لیے ذبح کیا جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی فرمایا اور پوری امت کو کہ جب خون جو ہے زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ
قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، یہ ایمانی سوچ نہیں، یہ ملحدانہ سوچ ہے کہ بجائے قربانی کے، بجائے حج پہ جانے کے، بجائے یہ نیکی کا کام کرنے کے، ہم یہ کریں اور امداد کریں غریبوں کی، محتاجوں کی۔ غریب اور محتاج ہمارے معاشرے میں جو ہیں، جہاں پر امیر لوگ بستے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں غریب ہیں، یہ کیوں بھوکے ہیں اور ہم کیوں سیر ہو کے کھا رہے ہیں۔ کیا یہ ساری سوچ ان کی اللہ کے احکام کو بدلنے میں ہی آنی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سوچ خالص الہادی سوچ ہے، اس سے توبہ کریں اور وہی کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اور ہمارا رب کیا چاہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، میری قربانی اور میری نماز، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بڑی خوشخبری دی اور بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کے روز کسی بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول نہیں جتنا کہ اس دن قربانی کرنا، چھری کو چلانا اس ذبیحے پر جسے اللہ کے نام پہ آپ قربان کر رہے ہیں۔ اور آگے یہ بھی یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعتاً، جس شخص کو قربانی کی قوت تھی، طاقت تھی، مالی وسعت تھی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، یہ لوگ پھر ہماری نماز گاہ اور عیدگاہ میں نہ آئیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے قربانی کے بارے میں اس لیے بیان کی کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک عظیم شعائر ہے، اور اللہ چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ، لن ینال اللہ لحومها، کہ ان قربانیوں کے گوشت بھی اللہ کو نہیں جاتے، ولا دماؤها، ان کے خون بھی گر جاتے ہیں زمین پہ، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، ولکن ینالہ التقوی منکم، مگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا جو خوف ہے، تقوی ہے، جو ایمان ہے، جو جذبہ ہے کہ ہم اپنے اس محبوب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ شیطانی وسوسہ یا شیطان صفت انسان اہل ایمان کے قلوب میں اور ان کے اذہان اور افکار میں ایسے ملحدانہ افکار نہ ڈالیں کہ اللہ کے حکم کے بدل آپ خود تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جی حج کی بجائے آپ یہ کر لیں اور اپنے قربانی کی بجائے آپ یہ کر لیں۔ یعنی یہ سارے بدائل نیکی کے اعمال میں ہی نظر آتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ کی تعظیم، اللہ کے شعائر کی اہانت کی سوچ ہے جو اہل الحاد کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عمل کو اور اس شعائر کو، شعائر اللہ میں سے اس شعیرہ کو نیک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اسی عقیدت کے ساتھ جیسے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے ادا کریں۔ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام اپنے ان اموال اور ان جانوروں پر وہ خرچ کریں، ان پر ذکر کریں، بلند کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے ظاہر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت اور روح کو بھی اللہ ہمیں سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔